الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ، اور اب ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ رب العزت نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ یہ سب ایک ہی سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے بطن میں پرورش پا رہا ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کاموں کے لیے وقف ہوگا۔ میری اس پیشکش کو الہ العالمین قبول فرما لیجئے، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس نے مولود کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جانا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور کہا کہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوا کرتا، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس کے تناظر پر غور کریں تو سابقہ انبیاء کی امتوں میں ایک رواج یہ بھی تھا، ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی عجز و نیاز کے ساتھ لوگ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کی نظر کر دیتے تھے، منت مان لیتے تھے کہ الہ العالمین اس بچے سے ہم دنیا کا کوئی کام نہیں لیں گے، یہ آپ کے لیے وقف ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جب ان کے بطن میں حضرت مریم تخلیق پا رہی تھیں تو انہوں نے یہ منت مان لی تھی کہ الہ العالمین میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب اس کا جنم ہوگا تو میں اس کو آپ کی نظر کرتی ہوں، میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، یہ صرف بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ لیکن ناظرین کرام، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ تو حضرت مریم کی والدہ بھی کچھ ملال پذیر ہوئیں، کچھ ان کو افسوس تو ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کہ الہ العالمین مجھے نہیں معلوم تھا، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ لڑکی لڑکوں کی طرح تو کام نہیں کر سکتی، الہ العالمین پھر بھی میری پیشکش کو قبول فرما لیجئے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی والدہ کی اس پیشکش کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ان کے اخلاص کی قدر کی، قبول کیا۔ جس اخلاص کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی، منت مانی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا، اور یہاں تک قبول کیا کہ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی حضرت مریم کی والدہ کی کوکھ میں، انہوں نے اس کا نام مریم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے اس کو بھی قبول کیا، اور ان کو دنیا کی تمام خواتین میں ایک ممتاز مقام عطا کر دیا۔ ناظرین کرام، پھر اسی بیٹی کے بطن سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی فضیلت دی کہ اپنے پیغمبر روح اللہ کو پیدا کر دیا۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں یہ جو ایک تاریخی حوالہ ہے، اس سے ہمارے لیے
فکر و عمل کی تطہیر کے واسطے کیا زاویے ہیں، کیا سبق ملتا ہے اور کیا نصائح ملتے ہیں، کیا ہدایات ہیں ہمارے لیے، اس پہ آج ہم غور کریں گے۔ اور غور کرنے کے لیے ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن میں تشریف رکھتے ہیں میری دائیں جانب جناب مفتی محمد طارق سراجوی، ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، حرف استناد رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ آپ عالم بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے محاسن کے آپ مالک ہیں اور حامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ محمد راحیل شہزاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ حافظ صاحب؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 33 سے 36 تک آج ہمارا موضوع ہے، ہمارا سبق ہے۔ اور اس سبق میں نے عرض کیا اپنے مقدمے میں بھی کہ سابقہ انبیاء کی شریعت میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی رواج تھا کہ لوگ اپنی اولادوں میں سے کسی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ تو اسی تناظر میں پھر حضرت مریم کی والدہ نے بھی منت مانی جب وہ حاملہ تھیں کہ الہ العالمین میرے ہاں بھی جو بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو تیری نظر کروں گی، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی۔ لیکن جب دیکھتی ہیں تو وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ سے مخاطب ہوتی ہیں الہ العالمین میں نے تو سوچا ہوا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو وہ آپ کی نظر کروں گی، یہ بیٹی ہے۔ اللہ نے پھر بھی ان کے اخلاص کو قبول کیا اور اس بیٹی کو عالمین کی بیٹیوں میں ایک اتنا عفت و عصمت کا مقام عطا کر دیا کہ انہی کے بطن سے پھر اللہ رب العزت نے روح اللہ کو پیدا کیا۔ جی اچھا، اصل تو آج کے سبق میں یہ منظرنامہ ہے، لیکن آغاز جو آج کے سبق کا ہوتا ہے وہ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں سے چنا، ان کو منتخب کیا۔ منظرنامہ حضرت مریم کی پیدائش کا ہے، ان کی والدہ کی منت کا ہے، لیکن آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے جس میں تخصص کے ساتھ اللہ رب العزت نے آدم کا نام لیا، نوح کا نام لیا، آل ابراہیم کا نام لیا، آل عمران کا نام لیا کہ میں نے ان کو منتخب کیا۔ اس کی کیا حکمت تھی ہمارے ناظرین کے لیے، آپ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ صحیح۔ سب سے پہلے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ وہ سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں۔ جی جی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ تمام انسانیت کا جو مبدأ ہے، جو ابتدا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ صحیح۔ وہ تمام کے باپ ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کہا جاتا ہے، جی جی۔ کیونکہ جب ایک وقت طوفان نوح آیا، تمام انسانیت غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، وہی لوگ مخصوص بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور ان سے پھر یہ ساری انسانیت پھر آگے پیداوار انسانیت کی تخلیق بڑھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی خاص کر کے اس لیے ذکر کیا کہ جو رشتے ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، یہ معاملات خالہ پھوپھی جتنے بھی رشتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم ہونے کی وجہ سے، آدم ثانی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ اللہ نے تو بہت سارے انبیاء بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے،
کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انبیاء اور رسول کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص ذکر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہودی جو تھے وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آل ابراہیم کی طرف کرتے تھے، کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں اور ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، ان سے پیار رکھتے تھے. اور یہودیوں کی اس وجہ سے، ان کے اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. اب تیسرا آل عمران. اب آل عمران کا ذکر کیوں کیا؟ یہ آل عمران کا ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام تشریف لائیں آل عمران میں، اور پھر اللہ کے جلیل القدر ایک نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے تشریف لائے. یعنی عیسائی جو جتنی عیسائیت ہے ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور آل عمران کی طرف کر دی. یہودیت جتنی بھی تھی ان کی نسبت آل ابراہیم کی طرف کر دی. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ حصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل العالمین. اب اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اس لیے فرمایا. اس سے یہاں ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ خود فرماتا ہے. بالکل ٹھیک. ان کا ذکر خود فرماتا ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے نیک پارسا متقی برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ کیا باس اس نے شروع کی ہوئی ہے، بلکہ وہ اس کے پاس ایک جواب موجود ہے قرآن پاک کی آیت کی صورت میں کہ یہ اللہ بھی ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے سنت اللہ ہے. یہ اللہ کی سنت ہونے کی وجہ سے انسان ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کا یا تذکرہ اولیاء کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ اور اولیاء کا تذکرہ یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. گویا کہ ان کی سیرت کو بیان کرنا انسان اپنے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے. اللہ اس کے سیرت انبیاء کی وجہ سے برگزیدہ لوگوں کے ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. اب یہاں پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام، اب ان کی نسبت کس سے ہے؟ ان کو ذکر کیا اور ان سے پہلے آل عمران کا اور سورت بھی آل عمران اللہ نے بیان فرمائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آل عمران جو تھے یہ کون تھے؟ دو عمران ہیں. ایک حضرت عمران وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، ان کو بھی عمران کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے عمران حضرت عمران جو حضرت داؤد حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد سے ہیں. یہ وہ حضرت عمران ہیں جن کی بیٹی حضرت حنا ان کے بطن سے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. تو یہ ان کا ذکر ہے اور یہ ذکر آل عمران کا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں پر بہت خوبصورت جیسے حضرت مریم اللہ نے فرمایا اس وقت کی تمام عورتوں سے فضیلت والی جو ہیں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے. اس وجہ سے آل عمران کی ایک پہچان بن گئی، ان کی ایک اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر دیا. دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہو گئی. اب یہ آل عمران کیوں مشہور، کیوں اس کا ذکر ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. اللہ رب العزت یہاں پر ایک پردہ بھی اٹھانا چاہ رہا تھا، اپنی قدرت کا اللہ رب العزت مشاہدہ کرانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت خلاق العالمین ہے، تمام عالم کو پیدا فرمانے والا ہے. اور کون ارادہ فرماتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. رب ایسا خالق ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ میں نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. باپ موجود ہے ماں نہیں ہے، حضرت حوا کی تخلیق ہو گئی. اب اللہ رب العزت نے ماں موجود ہے باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرما دی. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی اللہ رب العزت کی قدرت کا نظارہ تھا کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. میں بن ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں،
میں ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہوں، اس لیے اس کو آل عمران کو مقبولیت ملی، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو جو عزت اور شان عطا فرمائی کہ اس وقت کی، اس زمانے کی جتنی بھی خواتین تھیں، اللہ رب العزت نے ان سب میں حضرت مریم علیہ السلام کو سب سے عزت والا، فضیلت والا بنایا، مقام عطا فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت نے، اجازت سے ایک وقفہ لے لوں پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں سے ہم کلام ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، مفتی طارق سراجوی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آغاز کر رہے تھے اس ساری تاریخی تفسیر کا اور تاریخی حوالوں سے بات کر رہے تھے۔ یہ انہوں نے اپنی گفتگو کے آخر میں بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے۔ مسیحیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا جاتا ہے، روح اللہ جو ان کا لقب ہے، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھا جاتا ہے، اور بیٹا سمجھنے کی بنیادی وجہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے جس کو مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہے، یہ تو اللہ کے طریقہ ہے تخلیق ہیں، اور 4 طریقہ ہے تخلیق ہے ناظرین کرام اللہ رب العزت کے۔ یہ تو اس کی قدرت کے نظارے ہیں، یہ تو اس کے اختیار کے نظارے ہیں، یہ تو اس کی توحید کے نظارے ہیں۔ ایک طریقہ تخلیق یہ ہے جیسے میں، آپ، ہم سب ماں اور باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے تخلیق اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ بغیر باپ کے صرف ماں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور تیسرا طریقہ ہے تخلیق کیا ہے کہ ماں کے بغیر باپ سے حضرت حوا علیہ السلام، اور ناظرین کرام پھر بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام۔ یہ 4 طریقہ ہے تخلیق اللہ رب العزت کے ہیں جس سے وہ اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے ہمیں، لیکن اس سے یہ بات اخذ نہیں ہو سکتی کہ چونکہ ایک شخص بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو اس کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے، یا ایک عورت بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہے تو اس کو اللہ کی بیٹی نعوذ باللہ تصور کر لیا جائے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر حضرت آدم کو کہاں رکھیں گے؟ وہ تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق کا ناظرین کرام، اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور ناظرین کرام آج ہمارا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک، جس میں ناظرین کرام یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت مریم کی پیدائش کا وقت آیا تھا تو اس سے پہلے ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ الہ العالمین میرے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا میں تیری نظر کروں گی، تو وہ بیٹی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اخلاص کی قدر کی اور اس بیٹی کو بھی عالمین میں ممتاز مقام عطا کر دیا تھا۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں اس سبق میں سے جو ایک نقطہ اخذ ہوتا ہے جس کی میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی بھی آپ رہنمائی فرمائیں، کہ جیسے حضرت مریم کی والدہ نے منت مان لی تھی اس وقت، کیا آج بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں باپ، کوئی والدین اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ یہ صرف مسجد کی خدمت کرے گا، یہ صرف بیت اللہ کی خدمت کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اس سے ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کیا جائے کہ اولاد میں سے کسی کو صرف کسی مسجد اللہ کے گھر کی رکھوالی کے لیے، خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے، تو پھر کیا ایسے نہیں ہوگا کہ وہ رہبانیت ہو جائے گی اس میں، کہ اس کو دنیا سے کاٹ دیا جائے گا اور صرف وہ اللہ کے گھر کی خدمت ہی کرے گا اور دنیا کا کوئی کام پرفارم نہیں کرے گا؟ تو کیا ارشاد فرماتے ہیں آج کے تناظر؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سوال جو آپ نے کیا رہبانیت، کیا آج معاشرے میں، آج امت مصطفیٰ میں اس کی کوئی رہبانیت کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا میں جواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہی دوں گا
ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواہش کی۔ صحابہ جو تھے وہ نیکیوں کی خواہشات رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں دن کو میں روزہ رکھوں، رات کو میں نوافل پڑھوں، اپنے آپ کو بالکل میں الگ تھلگ دنیا سے الگ تھلگ کروں، دنیا سے الگ آپ نے تھلگ اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی ذات کی مثال دی ہے، اگزامپل دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ رہبانیت والی بات ہوتی تو سب سے پہلے میں تھا، لیکن میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میں دنیا کے معاملات بھی نپٹاتا ہوں، میں اللہ رب العزت کے احکامات پر بھی عمل کرتا ہوں۔ لہٰذا امت مصطفیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کوئی رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اپنے کوئی قبر کھود کے بیٹھ جائے یا کوئی حجرہ بنا کے بیٹھ جائے، اس طرح کا کام کرنا شروع کر دے اور رہبانیت کہے کہ میں چلا کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو اسلام کے وہ خلاف چل رہا ہے، اسلام کے وہ منافی عمل کر رہا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا بھی امت مصطفیٰ کے لیے فضیلت والا، اللہ نے فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا کو برا نہیں ہے، دنیا میں فرمایا کہ دنیا بھی تمہاری بہتر ہو، اور پھر ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو۔ لہٰذا انسان بالکل دنیا کو برا کہہ کر ایک کنارہ کشی اختیار نہ کرے، بلکہ دنیا کو اچھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے، دنیا میں رہے، بلکہ یہ افضلیت ہے۔ کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہ ہو، ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان انگلی چبوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انگلی شیطان نہیں چبو سکا فضیلت کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک بات ہوئی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ سوال رکھا گیا، پھر احادیث اور علماء نے اس پر بحث کی ہے، تو فرمایا یہاں میں خلاصہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فضیلت نہیں ہے کہ انسان ایک جگہ میں اپنے آپ کو قائد کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے، بلکہ فضیلت یہ ہے کہ ہر طرح کی علیشیں موجود تھی، ہر طرح کے وار موجود تھے، شیطانی وسوسے موجود تھے، شیطان ہر طرح سے انسان کو گھیرنا چاہتا تھا، لیکن انسان نے وہ سارے اس کے رسے توڑ کر، راستے سے ہٹ کر، اس راستے کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اب انسان یہ وہ فضیلت والا انسان بنا ہے۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا رہبانیت جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر کوئی نیک اعمال میں اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہے، کوئی ادارے میں بھیج دیتا ہے، راہ خدا میں وقف کر دیتا ہے، جہاد پر بھیجتا ہے، دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ باقی حقوق العباد سے وہ کنارہ کش ہو گیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، وہ حقوق اللہ کے بھی تابع ہے اور حقوق العباد پر بھی وہ عامل ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی عدالت میں سوال ہی یہ ہوگا کہ میرے بندوں کے حقوق کتنے پورے کیے ہیں۔ اپنے حقوق کے بارے میں تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ میرے حقوق میں کمی رہ گئی تو میں اپنی شان کریمی سے معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندوں کے حقوق میں کمی رہ گئی وہ معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو دنیا کوئی ہمارے دین سے الگ چیز نہیں ہے، بے شک یہ دنیا اسی دین کے پیکج میں شامل ہے، بے شک۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، یہی تو دین اسلام کا خاصہ ہے۔ اس میں کوئی فلاؤ نہیں ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، اور اسی میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنی دنیا کو حسنہ بنانا ہے، پھر آخرت کو۔ بلکہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، صحابہ کرام پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو ایک صحابی پاس سے گزر کر جا رہے تھے، تو صحابی کہنے لگے کتنا ہی اچھا ہوتا یہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوتے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام کی باتیں سن رہے ہوتے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے وہاں ایک ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر وہ روزگار کے لیے جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اپنی اولاد کو ان کی پرورش کے لیے رزق کمانے جا رہا ہے تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کو بھکاری نہ بنے
اس سے بچانے کے لیے وہ مزدوری کرنے جا رہا ہے، کام کرنے جا رہا ہے، فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے یہاں سے یہ کہا یہ جا رہا ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے اپنے سامعین کو کہ رہبانیت جو ہے نا اس میں اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دیکھیں مجھ سے بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک کیا منظر ہے کہ ساری عمر تڑپتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو، واہ، لیکن نہیں کر سکے، کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت میں، ماں کی خدمت، اور محروم ہی رہے زیارت سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی تڑپ کا پتہ چلا تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا میرا صحابی، میرا صحابی ہے۔ تو یہ اعزاز خاص ان کو ملا، ان کو حاصل ہے۔ لیکن انہوں نے، حالانکہ اگر وہ چھوڑ دیتے کہ جی میں تو نبی پر فدا ہوں، میں فدا ہوں، میں ماں کو ماں کو کے چھوڑ چلا دیتا جاتا ہوں، لیکن نہیں کیا۔ نہ ہمارے دین نے اس کی اجازت دی ہے کہ حقوق العباد کو پامال کیا جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، بے شک، اسی دنیا سے تو کمانا ہے۔ اگر ہم چلے کاٹنے کے لیے اپنی ٹانگیں لٹکا کر کنویں میں بیٹھ جائیں گے تو کمائے گا کون اور کھلائے گا کون؟ یہی تو دین اسلام کا خاصہ ہے۔ آپ کی جیسے ایک وقفہ لے لوں، پھر دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے اور وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم بڑھتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہم پہنچے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک کے مضامین پر۔ مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں بھی دیکھیں حضرت مریم کی والدہ کی خواہش کیا تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مختص کروں گی، لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کو چھوڑ تو نہیں دیا۔ جس لگن سے اور جس اپنائیت اور محبت سے انہوں نے اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھائے تھے، دعا کی تھی، اللہ نے اس کو قبول کیا، اس کی قدردانی کی ہے، اور اس بیٹی کو جس کا نام پھر مریم رکھا، اس بیٹی کو عالمین میں اللہ رب العزت نے ایک ممتاز مقام عطا کر دیا کہ روح اللہ کی والدہ قرار پائیں۔ اسی طرح سے مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کے بیٹے جو تھے، جو 3 یا 4 بیٹوں کی روایت ہے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم یا عبداللہ، تو اللہ نے شیر خارگی کی عمر میں ہی ان کو واپس بلا لیا تھا۔ کس لیے؟ کیا نبی، لوگ اپنی اولاد پر ناز کرتے ہیں کہ میری اولاد میرا سہارا ہوگی، تو اے ہمارے حبیب، آپ کا سہارا ہم ہوں گے جب تک آپ ہیں، بلکہ آپ تو پوری کائنات کا سہارا ہیں اور آپ کا سہارا ہم ہیں۔ تو دنیاوی رشتوں سے آپ کو اللہ رب العزت نے جو نرینہ اولاد تھی بیٹوں کی، اس سے آپ کو شیر خارگی کی عمر میں ہی اللہ رب العزت نے واپس لے کر محروم کر دیا۔ لیکن اللہ نے ہر مقام پہ، کون سا ایسا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کی مشیت جو ہے وہ ڈھال بن کے نہیں آپ کے سامنے آئی؟ اچھا، اب نسل جو چلی ختم المرسلین کی، وہ سیدہ کائنات سے چلی ہے، بیٹوں سے نہیں چلی۔ ادھر بھی حضرت مریم بیٹی تھیں، ان کو ممتاز مقام حاصل ہوا، ادھر سیدہ کائنات ہیں، تو آخری وقت کیا ہے؟ کان میں کہتے ہیں بیٹی آج میں رخصت ہو رہا ہوں، تو بیٹی رو پڑی، اور پھر آنسو نہیں دیکھے گئے اپنی بیٹی کے، اور جب آنسو نکلے تو پھر کان میں آپ نے بات کہی، پاس بلا کے، بیٹی روتی کیوں ہو، جنت میں تم ہی خواتین کی سردار ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو اللہ نے کتنی فضیلت عطا کی ہے۔ لوگ بیٹے مانگتے ہیں لیکن اللہ بیٹیوں کو ممتاز کرتا ہے۔ اس پہ 1-1.5 منٹ میں کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت سوال ہے بیٹی کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے۔ میں اپنے سامعین سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو حضرت مریم علیہ السلام، جی ان کی جب تخلیق ہوتی ہے، جب یہ تشریف لاتی ہیں، تو آپ کی والدہ اس وجہ سے پریشان نہیں ہوئی کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ نے منت یہ مانگی تھی کہ یا اللہ تیرے گھر کی خدمت کرے گی
تو لڑکی کا خدمت کرنا تھوڑا مشکل تھا، جی جی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی جو خواتین کے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ پریشان ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی بیٹا ہوتا تو جی وہ لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوئی. اب رسول میں اکرم تو صلی اللہ علیہ قدر و منزلت کی بات کر رہا ہوں. منزلت میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سامعین یہ نہ سمجھیں. جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بیٹے تشریف لے گئے، بیٹی، وہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے شروع فرمائی، حضرت سیدہ فاطمہ. بیٹی اتنی اللہ کے نبی کو محبوب تھی، اتنی پیاری تھی. میں یہ اس طرح سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بہترین چیز عطا فرمائی، جو سب سے عظیم تر چیز تھی اللہ رب العزت نے وہی عطا فرمائی، وہی باقی رکھی. اب بیٹی اتنی پیاری تھی اس لیے تو اللہ نے باقی رکھی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا اس کو جنت، جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا جنت میں میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. 3 بیٹیوں کی بھی فرمایا کہ جو اچھی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا کوئی بیٹی اسلام میں، پہلے انبیاء میں، پہلے لوگوں میں بیٹی کے لیے بھی دعائیں ہوتی رہیں، ان کو بھی محبوب سمجھا گیا ہے. بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا جس نے، یہ کافروں کا طریقہ تھا، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اسلام نے تو بیٹیوں کو بڑی محبت عطا فرمائی. آپ آخری میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، بیٹی گھر تشریف لاتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی جی سبحان. جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو بیٹی کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ ادب، یہ احترام، یہ محبت، یہ بیٹی کو نصیب ہوا ہے. یہ گھر کی تزئین و آرائش ہے بیٹی. سبحان اللہ. مجھ سے بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا. آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان میں سب سے پہلے ہے سیدنا ذو حظ عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑے حصے والے. اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے قرآن کریم سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 35 میں. اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا راجع الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کی امید کرنے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے. اور اس کے بعد ناظرین کرام آج تیسرا اسم نبی ہے سیدنا الراجع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 46 سے. اور ناظرین کرام اگلا جو اسم نبی ہے وہ ہے سیدنا الراشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدایت دینے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے قرآن کریم سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 سے. اور ناظرین کرام پانچواں اسم گرامی آج جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے سیدنا الراکع، رکوع کرنے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 سے. اور اس طرح سے ناظرین کرام آج ہمارا ذکر صاحب قرآن کے ساتھ، ذکر اسماء النبی الکریم کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور اب میں گزارش کروں گا حافظ محمد راحیل شہزاد سے کہ وہ بارگاہ نبوی میں کلام پیش کر کے اپنی حاضری پیش کریں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے
چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔